الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ ہمارے مل بیٹھنا قبول فرمائے. آپ لوگ اپنا قیمتی وقت نکال کر اپنے کاموں کو چھوڑ کر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کو قبول فرمائے. اللہ کے دین کی بات سننے سے وقت ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں برکت ڈال دیتے ہیں کہ یہ بندہ میرا نام سننے کے لیے گھر سے نکلا ہے، 70,000 فرشتوں کو اللہ اس کے گھر میں ڈیوٹی پر لگا دیتے ہیں. 70,000 فرشتے اس وقت تک ڈیوٹی کرتے ہیں جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا. تو دین کی بات سننا، دین کی بات کرنا یہ نفع سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے انسان کا اپنے سے تعلق جوڑنے کو تقویٰ قرار دیا ہے. تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ اللہ سے تعلق جڑ جائے. تقویٰ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. تقویٰ تو مولوی صاحب اختیار کر سکتے ہیں. اللہ نے قرآن مجید میں 450 مرتبہ حکم دیا ہے. 450 بار فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، متقی بنو، متقی بنو، متقی بنو، متقی بنو. اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا کہ تعداد 450 بار ہو گئی. تقویٰ کتنا ضروری ہے ہر انسان کے ساتھ. ہر انسان کی زندگی میں تقویٰ کا ہونا، ہر مسلمان کی زندگی میں تقویٰ کا ہونا اللہ کا کتنا بڑا حکم ہے. صرف نماز فرض نہیں ہے، تقویٰ بھی فرض ہے. صرف روزہ فرض نہیں ہے، تقویٰ بھی فرض ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ابھی میں بتاتا ہوں. تقویٰ نام ہے اللہ سے تعلق جوڑنے کا. اللہ سے تعلق جوڑنے میں 2 چیزیں آتی ہیں. نمبر 1 امتثال اوامر، نمبر 2 ترک نواہی. امتثال اوامر، امتثال کا مطلب ہے کرنا. امتثال اوامر اللہ کا جو حکم ہے اس کو ماننا، اور ترک نواہی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا. اس کو کہتے ہیں کف النفس عن الہوا، کہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اس کا نام تقویٰ ہے. تو تقویٰ اللہ سے تعلق 2 چیزوں سے ملتا ہے. میں اور آپ، ہم میں سے ہر کوئی، چاہے کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہیں ہے، چاہے کوئی کسی نے کتنا ہی اللہ کو ناراض کیوں نہیں کیا، چاہے کسی نے کتنی ہی بدماشیاں کیوں نہیں کی، چاہے کسی نے کتنی ہی فلمیں نہیں دیکھی، چاہے کسی نے کتنے گناہ کیے، 1 کروڑ گناہ کیے ہیں، وہ بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. 1 کھرب گناہ کیے ہیں، 1 ارب گناہ کیے ہیں، 10 کھرب گناہ کیے ہیں، وہ بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. ہر کوئی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. اس میں قید نہیں ہے کہ مولوی صاحب اللہ والے بنیں گے، داڑھی والے لوگ اللہ والے بنیں گے، ٹوپی والے لوگ اللہ والے بنیں گے. ہر کوئی اللہ والا بن سکتا ہے. چور ڈاکو بھی اللہ والا بن سکتا ہے. زانی زنا کر رہا ہے، وہ بھی توبہ کر کے اللہ والا بن سکتا ہے. حرام کھانے والا، سود خور، اللہ نے اعلان جنگ کیا ہے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. تمہارے اللہ، تمہارا رسول، تمہارا اللہ، تمہارا رسول تلوار لے کے تمہارے خلاف کھڑا ہوا ہے، تمہارے اوپر پستول تانے ہوئے ہے. بچ کے دکھاؤ، کرو مقابلہ. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. یہ بھی اللہ کا پیارا بن سکتا ہے. کتنے پیارے ہیں اللہ، اتنے پیارے ہیں کہ آدمی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے سے کہتے فوراً لکھ لو، فوراً دیکھ لو. پھر وہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے، اللہ کہتے ہیں لکھتے جاؤ. جب وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں
اس کو 7 گنا بڑھا دو. جو وہ نیکی کرتا ہے 7 گنا، کسی کو 27 گنا، کسی کو 700 گنا، کسی کو اور پہاڑ جیسا بنا دیتے ہیں. اور وہی بندہ جب گناہ کرنے لگتا ہے تو ارادہ کرتا ہے. نیکی میں ارادہ کیا تھا کل لکھ دو، اس کے کھاتے میں نیکی لکھ دو. پھر آگے بڑھا تھا تو نیکی لکھتا گیا. پھر جب نیکی کر لی تو کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، بڑھاتے تھے حتیٰ کہ مثل احد، اللہ اس کو احد کے برابر کر دیتے ہیں، احد پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں. دوسری طرف ایک اور حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ فرشتے کو کہتے ہیں ابھی نہیں لکھنا، ابھی صرف اس نے ارادہ کیا. پھر وہ گناہ کی طرف بڑھتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے اے اللہ لکھوں؟ ابھی نہیں، دعوت تھی، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں تو اللہ سے پوچھتا ہے اللہ لکھوں گا؟ نہیں ابھی نہ لکھنا، ہو سکتا ہے یہ توبہ کر لے تو میں اس سے معاف کر دوں. ایسی محبت کرنے والے اللہ ماں درارا مہر من امر چون بوت شمے کے من امر. ماؤں کی محبت پر کیا ناز کرتے ہیں، تمہیں کیا پتا جس نے ماؤں کے سینوں میں دل فٹ کیا ہے وہ اور اس دل میں محبت بھری ہے، وہ خود کیسی محبت کرتا ہوگا، اس کی خود کیسی چاہت تمہارے ساتھ ہوگی. وہ اللہ ہے ہم سے اتنا پیار کرتا ہے اور رات کو ہمیں سلا دیتا ہے، پھر صبح جگا دیتا ہے. پھر اللہ نے کھانا اور پینا، اس کے لیے اللہ نے دانت نہیں توڑے. ہمارے حضرت شیخ میرے پیارے شیخ حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ مرزا صاحب دعوت برکاتوں، دانت کا مسئلہ تھا. ڈاکٹر کے پاس گئے تو ڈاکٹر نے کہا یہ دیکھا ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے 26 برس کا نوجوان. ہاں دیکھا ہے، اس کا کوئی دانت نہیں ہوگا. تو پھر آپ روٹ کینال کر کے دانت اس کا لگا دو. روٹ کینال جس ہڈی پر کرتے ہیں وہ ہڈی ہی نہیں ہے، اس کا دانت نہیں ہو سکتا. کہا کہ یہ کھاتا کیا ہے؟ جو 2 برس کے بچے کی خوراک ہے وہ یہ کھاتا ہے. کتنے اچھے کھانے ہمارے دسترخوان پر ہوتے ہیں، ہماری پسند کا ذائقہ دسترخوان پر ہوتا ہے. ایک دن پسند کا ذائقہ نہ ملے تو پلیٹ اٹھا کے دیوار پر مار دینا، یہ کون سی عقل ملتی ہے؟ وہی تو دیکھو کہ جن کے پاس ساری دنیا کی دولت ہے لیکن کدو کا شوربہ پی کر گزارا کر رہے ہیں. ڈاکٹر نے کہا کہ اگر زیادہ پیا تو زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا. وہ کدو کا شوربہ پی رہے ہیں، ساری دنیا قدموں میں ہے لیکن کچھ نہیں استعمال کر سکتے. اللہ نے اتنی دولتیں دی ہیں پھر بھی اس اللہ کو ناراض کرنا میرے بھائیوں کہاں کی عقلمندی ہے، کہاں کا انصاف ہے کہ جو کھلائے، جو پلائے، جو ایک ایک سانس پہ نگہبان ہے، جو ہمارے گھروں میں نگہبان ہے، اسی کو ناراض کرنا یہ کون سی عقلمندی ہے؟ یہ باتیں ہو سکتا ہے آپ کو بار بار سن رہے ہو، کہتے ہیں یار یہ باتیں تو بار بار سنی ہوئی ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ بار بار سننے سے دل میں اتر جاتے ہیں. باتیں تو نہیں ہے، مضمون پرانا ہے لیکن بار بار کرنے سے دل میں اتر جاتا ہے. اللہ میرے دل میں بھی اتار دے. ادھر تقرر، جب تم بات کو بار بار کرو گے تو وہ بات قرار پکڑ جائے گی، وہ بات دل میں پکڑی جائے گی، دل اس کو پکڑ لے گا. تو یہ اللہ سے تعلق کا نام ہے، یہ ہے اللہ سے تعلق. اللہ سے تعلق کا 2 چیزیں ہیں، امتثال اوامر، ترک نواہی. تقویٰ کی تعریف تمام کتابوں نے لکھی ہے. امتثال اوامر، ترک نواہی، اللہ کے حکم کو بجا لانا اور ایک گناہوں سے بچنا. گناہوں سے بچنے کی بات میں کرتا بھی رہتا ہوں. امتثال اوامر کے اندر آج ایک بات کروں گا، بس اس کے اوپر کچھ بات کرنا ہے. امتثال اوامر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم ماننا. آپ کے لیے لفظ تھوڑا نیا ہوگا لیکن توجہ سے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اگر توجہ کریں گے تو. امتثال اوامر، حکم کو بجا لانا، حکم کو پورا کرنا، اس کو کہتے ہیں عربی میں امتثال اوامر.
اللہ کا حکم دو طرح کا ہے. ایک اللہ کا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، آتوا الزکاۃ، زکات ادا کرو، کتب علیکم الصیام، روزے رکھو، کتب علیکم القصاص، قصاص فرض ہے، کتب علیکم القتال، قتال فرض ہے، کتب علیکم وکرہ لکم عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم. یہ اللہ کا انداز ہے. اتموا الحج والعمرۃ للہ، یہاں سے عمرہ کرو، یہاں سے حج کیا کرو، اس کو پورا کرو، ایسا کرو ویسا کرو. یہ حکم کی ایک قسم ہے. اور حکم کی دوسری قسم ہے عاشقانہ. حکم کی دوسری قسم محبت سمیٹے ہوئے. یہ کرو ہمیں بہت پسند ہے. صبح اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیے کرو، سارے کاموں کی ذمہ داری ہم لے لیں گے. صبح اٹھو 4 رکعت پڑھ لیے، یعنی اشراق پڑھ لیا کرو، دن کے سارے کاموں کی ذمہ داری ہم لے لیں گے. اب یہ حکم ہے، لیکن حکم محبت والا ہے. عاشقوں کو حکم دیا جائے صبح یاسین پڑھ لیا کرو، سارے کاموں کی ذمہ داری میرے سر پر. سارے کاموں کی ذمہ داری تو ویسے ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ اللہ ایک حکم دے رہے ہیں، لیکن بندوں پر زور نہیں دے رہے. کرو تو اچھی بات ہے. مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، مجھے سب سے تنتنت الرجل فی جوف اللیل، آدمی کا رات میں اٹھ کے گڑگڑانا مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. سب سے زیادہ پسند ہے. مجھے تم اس وقت بہت اچھے لگتے ہو کہ سارا عالم ہے کہ بے لاکھ پڑا سوتا ہے، کوئی ہے جو حسرت سے پڑا روتا ہے رات کے سناٹے میں، مگر اے دوست تیرا نام لے لے کر کوئی روتا رہتا ہے. رات کے سناٹے میں اللہ کو پکارنا جب سارے سو رہے ہوں. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. یہ امن هو قانت آناء الليل، وہ راتوں کو کھڑے ہوتے ہیں، جو راتوں کا قیام کرتے ہیں. آنا اللیل، رات کے وقت کیسا قیام کرتے ہیں؟ ایسے نہیں صرف کھڑے رہتے ہیں گپے مارتے. ساجدا وقائما، سجدہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں. پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. یحذر الآخرہ، آخرت ان کے دل میں بیٹھی ہوتی ہے. ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کے اوپر وہ رجوع رکھتے ہیں. یہ کیسا حکم ہے؟ مجھے بڑا پسند ہے. وہ لوگ رجال اللہ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، وہ لوگ مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. وہ میرے بندے ہیں. کون؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ جن کو تجارت اور بیع اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی. تجارت اور بیع یعنی خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی. یہ لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں. تو اللہ کا حکم دو طرح کا ہے. ایک تو یہ کام کرو، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ کرنا ضروری ہے، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ یحب التوابین، اللہ توابین سے بڑی محبت کرتا ہے. توبہ کرتے رہو، مجھے بڑے اچھے لگتے رہو گے. معافی مانگتے رہو، مجھے بڑے اچھے لگتے رہو گے. اور صبح اٹھ کے 4 رکعت پڑھ لیا کرو، میں سارے کاموں کے ذمہ، مجھے یہ پسند ہے. اللہ اپنی پسند بتا رہے ہیں. دیکھیں، باپ ایک موقع بتا رہے بیٹا یہ کرو، کرنا پڑے گا. ویسے تو جب بچہ ہوتا ہے چھوٹا، اس کو کرنا پڑتا ہے. اور جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، تو باپ پھر نہیں کہتا یہی کرو، تو کہتا ہے بیٹا یہ کر لو تو اچھا ہے. ایسا ہے نا؟ آئے روز دیکھتے ہیں کہ جب باپ کی کمر جھک جاتی ہے تو وہ مشورتاً بات کرتا ہے، وہ آرڈر نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میرا بچہ سمجھدار ہے، اب یہ غلط کام نہیں کرے گا، اس لیے وہ آرڈر نہیں کرتا، وہ حکم نہیں کرتا، بلکہ وہ اس کو مشورتاً دیتا ہے، مشورتاً بات کرتا ہے. جب بندہ فرائض پورے کرنے لگ جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز پسند ہے. دیکھیں، رات کو کھڑے ہو مجھے یہ بڑا پسند ہے، رات کا قیام کرو مجھے یہ بہت پسند ہے، اپنی ساری حاجتیں مجھے سناؤ مجھے یہ بڑا پسند ہے. آج چھوٹی سی بات ہو جاتی ہے، سارے خاندان کو خبر ہے کہ شوہر میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی.
سارا خاندان پریشان ہے. کیوں پریشان ہے؟ جی ہم صبر نہیں کر رہے, ہم برداشت نہیں کر رہے, ہم تحمل نہیں. چھوٹی سی بات مزاج کے خلاف ہوگی تو جھگڑا لڑائی, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ اہل اللہ کی باتیں نہیں ہیں. رابعہ بصریہ ایک عورت میں جو خصوصیات ہوتی ہیں نا, سب سے پہلے خصوصیت جو عورت میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت ہوتی ہے. یہ عورت کی سب سے پہلے خصوصیت ہے. دوسری خصوصیت وہ مالدار ہوتی ہے. اس سے اس کی محبت کی ڈگری زیادہ ہو جاتی ہے, محبت کی ڈگری زیادہ ہو جاتی ہے. تیسری چیز وہ مردوں کے لیے رغبت کی چیز ہوتی ہے, یہ اس کی ڈگری اور بڑھ جاتی ہے. چوتھی ڈگری کہ وہ خاندانی اعتبار سے اچھی ہو, تو یہ مرد کی سلیکشن میں سب سے اوپر چلی جاتی ہے, دنیا داروں کی سلیکشن میں سب سے اوپر چلی جاتی ہے. ایسا ہے نا, دنیاوی تقاضے ہیں, کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ عورت کی جو سب سے پہلی خصوصیت کی خوبصورت ہو, نمبر 2 اچھے خاندان کی ہو, نمبر 3 مرد کی طرف رغبت کا ذریعہ ہو, نمبر 4 پیسے والی بھی ہو, مال و دولت بھی ہو, تو یہ رغبت کے اعلیٰ ترین مقام پر ہوتی ہے. ورنہ 2-3 چیزیں لازمی ہونی چاہیے, 2-3 چیزیں لازمی ہوں. اگر نہیں ہوتی تو بیچاری بیٹھی رہتی ہے اور بوڑھی ہو جاتی ہے. یہ اگر چیزیں نہ ہوں, آپ کو ایک ایسی خاتون بتا رہا ہوں کہ جس میں یہ چاروں چیزیں نہیں تھیں, اور لیکن آج بھی کوئی ممبر اس عورت کے تذکرے سے خالی نہیں ہے, کوئی ممبر اس عورت کے تذکرے سے خالی نہیں ہے. وہ ہے رابعہ بصریہ. رابعہ بصریہ حبشہ کی رہنے والے تھی, توے کی طرح کالی تھی, کوئی اس کے جسم پہ خوبصورتی کا اثر نہیں تھا. نمبر 1. نمبر 2 مرد کی رغبت بھی نہیں تھی, وہ بانج عورت تھی. بانج عورت جس سے افزائش نسل نہیں ہو سکتی, جس کے جسم میں کوئی عورت ہونے کا ایسا نشان نہ ہو کہ جو اس کو مرد کو مائل کرنے والا ہو. بالکل بانج عورت تھی رابعہ بصریہ. نمبر 3 خاندان کیسا تھا؟ غلام کی اولاد تھی. ایسا خاندان کوئی نچلا بنی تمیم بنی کنانا کوئی چھوٹا قبیلہ ہوتا تب بھی بات تھی. غلام تھی, غلام باپ بک کر آیا تھا, اس نے آگے شادی کر لی اور وہاں سے یہ پیدا ہوئی. غلام در غلام, اور غلام کا بیٹا ہوتا تو چلو بات تھی, غلام کی بیٹی. جب غلام ہے تو پیسہ کہاں سے ہوگا؟ پیسہ بھی نہیں ہے. لیکن کیا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ بنی امیہ کی شہزادیاں, شہزادی کا کیا مقام ہوتا تھا؟ بنی امیہ کی شہزادیاں, ان کے لیے ایک بچی کے لیے جو کھانا بنتا تھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بچی کے لیے جو ایک وقت کا کھانا بنتا تھا تو 200 بکرے ذبح ہوتے تھے, اور ان کی ہڈیوں میں جو گودا ہوتا تھا, جو پاؤں کی ٹانگوں کی ہڈیوں میں جو گودا ہوتا تھا, اس گودے کو ان کے لیے بطور مسالہ استعمال کیا جاتا تھا. وہ گودا ان کے کھانے میں بطور مسالہ استعمال ہوتا تھا. کھانے میں کتنی لذت ہوگی. بنی امیہ کی شہزادیاں, ان کے رشتے آئے حسن بصری کے لیے. حسن بصری نہیں کرنا, میں رشتہ نہیں کروں گا. اور حسن بصری خود چل کر رشتہ لینے آیا رابعہ بصریہ کا. اور آگے سے یہ کہتی ہیں, حسن مجھے ان سوالوں کے جوابات دے دو. کن سوالات کے جوابات؟ کہ یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن جب نامہ اعمال اڑیں گے تو میرے دائیں ہاتھ میں آئے گا یا بائیں ہاتھ میں آئے گا؟ رابعہ بصریہ بچی نہیں تھی, رابعہ بصریہ سمجھدار تھی. وہ جاننا چاہتی تھی حسن بصری کس لیول کا آدمی ہے کہ مسلح پھینکا ہوا میں اور اڑتے ہوئے جا کے مسلح پہ کھڑا ہو کر, دیکھو اللہ اکبر, میں اس ہوا میں کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہوں. تو یہ اللہ نے ایک طاقت دی ہوتی ہے اپنے اولیاء اللہ کو. تو اس لیول کا آدمی, تو میں تاکہ پتہ کرا لوں کہ آخرت میں حسن بصری تو میرے بارے میں کیا الہام ہے. تو ان کو کچھ نہیں تھا, تو کہنے لگے مجھے کیا پتا. تو کہنے لگی
یہ بتاؤ کہ جب پل صراط سے لوگ گزر رہے ہوں گے میں پار کر جاؤں گی یا نہیں کر سکوں گی؟ مجھے کیا پتا، لگے کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ اوہ، ہماری ماؤں بہنوں کی فکریں یہ ہوا کرتی تھی۔ صبح یہ فکر ہوتی ہے کہ دوپہر کو کیا پکانا ہے، دوپہر کو فکر ہوتی ہے رات کو کیا پکانا ہے۔ صحیح ہے، ضروری ہے، لیکن ان سب فکروں پہ یہ غالب ہونا چاہیے کہ میں نے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے۔ رمضان کے بعد عید آئے گی، اس کے جوڑے کیسے لینے ہیں سب کو فکر ہوتی ہے۔ رمضان میں عبادت کے لیے کیا شیڈول بنانا ہے کسی کو فکر نہیں ہوتی۔ کیسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو یہ عورتوں کی فکریں، مجھے تنقید کرنے سے کوئی مناسبت نہیں ہے، نہ اچھا لگتا ہے نہ دل چاہتا ہے۔ کسی کی بات اگر بری لگتی ہے تب بھی زبان سے کہنے کا دل نہیں چاہتا۔ اگر میرے سے تعلق رکھنے والے کسی میں برائی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ میری کمزوری ہے، میں اس کی تربیت نہیں کر سکا۔ تو یہاں سمجھ لیں، میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک حکم یہ ہوتا ہے کرو، دوسرا حکم ہے ہمیں یہ پسند ہے۔ یہ جو اتوار کے دن رات آ رہی ہے، اس رات میں یہ دوسرا حکم ہے۔ اس رات میں اللہ کو عبادت کرنا بڑا پسند ہے۔ اس رات میں اللہ کو عبادت کرنا، جاگنا یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میں کچھ ایک احادیث آپ کو سناتا ہوں۔ کچھ لوگ چونکہ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس رات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ واقعتاً جو روایات ہیں کچھ ضعیف روایات بھی اس میں شامل ہیں، لیکن اتنی روایات موجود ہیں، اتنی زیادہ روایات ہیں کہ ہم ان کا انکار نہیں کر سکتے کہ وہ تمام کی تمام روایات اپنی جگہ ضعیف ہونے کے ساتھ اگر ضعیف بھی ہوں تب بھی درست ہے۔ ہمارا یہ جو رات ہے شب برات، اصل لفظ تھا براعت کا مطلب ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو بری کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو بری کر دیتے ہیں۔ میں پڑھ کے سنوں گا، مجھے پڑھ کے سنانے سے زیادہ مناسبت نہیں ہوتی، لیکن پڑھ کے اس لیے سناؤں گا تاکہ پڑھ کے سنانے سے زیادہ یقین آتا ہے، چونکہ روایات ایسی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطلع اللہ تعالی الی جمیع الخلق لیلۃ نصف شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہد۔ یہ طبرانی میں بھی ہے، ابن حبان میں بھی ہے، ترغیب میں بھی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، اللہ جل شانہ شعبان کی 15ویں رات کو اپنی تمام مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، لیکن مشرک اور کینہ رکھنے والے کو نہیں بخشتے۔ ساری مخلوق کو بخش دیتے ہیں، صرف مشرکوں کو اور کینہ رکھنے والوں کو نہیں بخشتے۔ مشرک تو آپ جانتے ہیں، اور مشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے، کسی اور کے سامنے سجدہ کرے، کسی اور کو مختار مانے، جی فلاں نے جادو کرایا تھا اس لیے ہمارے گھر میں ساری تباہی مچ گئی، اس کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے کہ میری روزی بند کر دے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ نمبر 1 جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو مانے مشرک ہے۔ اور دوسرا کینہ رکھنے والا۔ کینہ کیا ہوتا ہے؟ کینہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل میں دوسرے کے لیے نفرت پالے، اپنے دل میں دوسرے کے لیے نفرت پالے۔ یہ تو رشتہ داروں کی مثالیں دی جاتی تھیں، محلوں کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ افسوس کے ساتھ میں مثال دے رہا ہوں، میاں بیوی سے نفرت کر رہا ہے، میاں بیوی سے نفرت کر رہا ہے، بیوی اپنے میاں سے نفرت کر رہی ہے، بچوں کے لیے گزارا کر رہا ہے، بھائی اپنے بھائی سے نفرت کر رہا ہے، آپس کی بدگمانیاں پال کے، بہن اپنی بہن سے نفرت کر رہی ہے، آپس کی بدگمانیاں پال کے، ارے ایک دوسرے کے قدموں میں گر جاؤ۔ محمد بن حنفیہ تھے، وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہو گئی تھی، تو محمد بن حنفیہ نے حضرت حسن کو خط لکھا، کہا
میرا نام ہے محمد بن حنفیہ، میں بھی علی کی اولاد میں سے ہوں، اور حسن بن علی بھی علی کی اولاد میں سے ہے، لیکن ساری دنیا جانتی ہے کہ حسن بن علی کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، محمد بن حنفیہ کا رتبہ کم بڑا ہے۔ لیکن اب ہماری لڑائی ہو گئی، اور میں نے سنا ہوا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو معافی مانگنے میں پہل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کا پہلے محل بنائیں گے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھ سے آگے معافی مانگے تاکہ اللہ جنت میں آپ کا محل مجھ سے پہلے بنائے۔ دنیا میں تو آپ مجھ سے آگے ہیں، آخرت میں بھی آپ مجھ سے آگے ہو جائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ دوڑے، چپل پہنے بغیر دوڑے ہیں، اور جا کے محمد بن حنفیہ کو گلے سے لگا لیا۔ آج ہماری اس وقت لڑائی کیوں ہوتی تھی؟ اللہ کے لیے لڑائی ہوتی تھی، اور پھر اللہ کے لیے ہی ایسا دوڑا جاتا تھا۔ آج ہماری لڑائی کس وجہ سے ہے؟ آج ہماری لڑائی اس وجہ سے ہے کہ میں نے اس سے نمک مانگا، اس نے نہیں دیا، میں نے اس سے پیسے مانگے، اس نے نہیں دیے، میں نے اس سے یہ چیز کہی، اس نے میری بات نہیں مانی، اس نے میری فلاں وقت میں غیبت کی تھی، اس نے فلاں وقت میں مجھ پہ بہتان لگایا تھا، ساس بہو سے ناراض ہے، دل میں پالے ہوئے ہیں کافی سارے کھیل، یہ اس موقع پر، یہ اس موقع پر، یہ بہو ساس سے ناراض ہے، یہ تو چاہتی ہے کہ مجھے طلاق دلوا دے، یہ چاہتی ہے کہ ایسے ہو جائے، یہ چاہتی ہے میرے میاں کا دل گندا کر دے، جب اس کے کانوں میں پھس پھس کرتی رہتی ہے، اور ساس یہ سمجھتی ہے بہو میرے بارے میں کانوں میں پھس پھس کر رہی ہے، اور ساس یہ کہتی ہے کہ بہو یہ کہتی ہے کہ ساس کانوں، یہ کینہ ہے، اور یہ کینہ جس کے دل میں ہوگا اس رات کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دوسری روایت، ایک مرتبہ رات کو سونے میں آنکھ کھلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، آپ کو تلاش کرنے نکلی تو آپ بقی یعنی مدینہ منورہ کے قبرستان میں تھے۔ آپ نے فرمایا عائشہ کیا تجھے اس بات کا خطرہ ہوا کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ پر ظلم کرے؟ رسول اللہ تیری باری کی رات میں کہیں اور جائیں گے؟ میں نے عرض کیا ہاں مجھے یہی خیال گزرا۔ آپ نے فرمایا میں کسی کے پاس نہیں گیا، اور یہ سن لو یقیناً اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں تاریخ کی رات کو قریب کے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ ان اللہ ينزل ليلة النصف من الشعبان الى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے گا۔ ترمذی کی روایت ہے، ترمذی کی روایت عام طور پر صحیح ہوتی ہے، حسن روایت ہے، تو امام ترمذی اس روایت کا حکم بھی ساتھ لگاتے ہیں، اور ترمذی کی روایتیں عموماً صحیح ہوتی ہیں۔ تو اس میں کیا ہے؟ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ بنی کلب جو تھا نا، بنی کلب کہتے ہیں کتے کو، تو بنی کلب کتوں والا قبیلہ نہیں، یہ مراد نہیں۔ بنی کلب کے پاس بکریاں بہت زیادہ تھیں، اور بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کتے ہوتے ہیں، تو بکریوں کو دائیں بائیں سے سنبھالنے کے لیے کتے رکھے جاتے ہیں تاکہ بکری آگے پیچھے بھاگے نہیں۔ تو بکریوں کو سنبھالنے کے لیے کتے اتنے زیادہ تھے کہ اس قبیلے کا نام ہی بنی کلب پڑ گیا، بنی کلب کتوں والا قبیلہ۔ تو کتے اتنے زیادہ تھے، 2 کتے پورے ریوڑ کو قابو کرتے ہیں، ایک ریوڑ میں 1000 بکری ہوتی ہے، تو آپ خود دیکھیں کہ جب کتے اتنے زیادہ تو بکریاں کتنی زیادہ ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی زیادہ بکری، اور پھر ایک بکری کے جسم پہ کتنے بال ہوتے ہیں، اور وہ اتنی زیادہ انگنت بکریاں، ان کے بال کتنے زیادہ ہیں، اللہ اس رات میں اس کے بقدر بخشش کرواتا ہے۔ اللہ، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ اس رات کے کچھ فضائل ہیں
جو 2 احادیث میں نے سنائے، اور بھی بہت سی احادیث ہیں اس کتاب میں. اس کتاب شب مغفرت ایک کتاب ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے، کہیں سے بھی آپ کو مل جائے گا. حضرت مفتی عبدالرؤوف سکھوی صاحب دعوت برکاتوں کا رسالہ. تو مقصود کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں، یہ 7 لوگ ہیں جن کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی. اتنے زیادہ لوگ معاف کیے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی. پہلا شرک کرنے والا، دوسرا کینہ مشاہن، کینہ دل میں نفرت رکھنے والا. شرک سے اللہ نے ہم سب کو بچایا. دیکھیں، میں اور آپ کہیں مشاہن میں شامل تو نہیں ہیں. ایسا تو نہیں کہ میرے دل میں کسی کے لیے کینہ ہے، پڑوسی کے لیے کینہ ہے، ہمسائے کے لیے کینہ ہے، مسجد کے امیر صاحب کے لیے کینہ ہے، اور فلاں عالم دین کے لیے کینہ ہے، اور فلاں دنیا دار کے لیے کینہ ہے. کہ میرے دل میں اس کے لیے بلا وجہ کی نفرت تو نہیں ہے. بلا وجہ کا مطلب بغیر شرعی وجہ کے نفرت ہونا، بغیر شرعی وجہ سے کے نفرت ہونا. ہمیں کافروں کے کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے. مجرم کے جرم سے نفرت کی جاتی ہے، مجرم سے نفرت نہیں کی جاتی. ہم مجرموں سے نفرت نہیں کرتے. یہ ہمارے بھائی ہیں، اس سے غلطیاں ہو رہی ہیں، ہماری بہنیں ہیں. اگر کسی سے شراب پی جا رہی ہے، کسی سے زنا ہو رہا ہے، کوئی غصے کا مریض ہے، کوئی کہتے ہیں تو کوئی بات نہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمیں ان سے نفرت نہیں ہے، ہم ان کی اس مرض سے نفرت ہے. اس کا وہ علاج کرائیں گے تو سخت علاج بھی بتائیں گے، نرم علاج بھی بتائیں گے. ایسے کینہ رکھنے، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، ایک دوسرے سے محبتیں بانٹیں. تصل من قطع، یہ تیسرا آدمی کہ جو قطع رحمی کرے. قطع رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں سے تعلق اور ناطا توڑے. رشتہ داروں سے ناطا توڑنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. اپنے عزیزوں سے تعلق توڑنے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی. بلا وجہ اپنے عزیزوں سے رشتہ داروں سے تعلق توڑ دیں، یہ بڑا خسارے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصل من قطع، جو تم سے کاٹے تم اس سے جوڑو. کیا اخلاق ہے. بدر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تعال یا فلاں ادھر آ جاؤ، نہیں آیا. تعال یا فلاں ادھر آ جاؤ. عقیم یا فلاں سیدھے ہو جاؤ، سنا ہی نہیں. حضرت سواد رضی اللہ عنہ، حضرت اسود رضی اللہ عنہ، یہ سواد تھے، مجھے نام ذہن سے نکل. حضرت سواد رضی اللہ عنہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آگے بڑھے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی. آپ نے چھڑی ان کی طرف بڑھائی، اور یہ کمر کا یہ پہلو ہے نا، پیٹ سے تھوڑا سا اس طرف نکلا ہوا دائیں طرف، تو یہاں کا جو ایک جگہ تھا، اس جگہ پر وہ چھڑی چپ ہوئی. اور تجھے کیا کہہ رہا ہوں کہ سیدھا ہو جا، کتنی دیر سے بلا رہا ہوں. اوجعتنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی آپ نے مجھے تکلیف دی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا خذوہ فغلوہ، پکڑو اس کو. الی ممن یتکلم، کس سے بات کر رہا ہے؟ پیغمبر سے بات کر رہا ہے. یا تو باپ سے ایسے بات کرے تو باپ بگڑ جاتا ہے، بگڑنا بھی چاہیے. بھائی سے ایسے بات کرو، بھائی بگڑ جاتا ہے، بھائی کو تو نہیں بگڑنا چاہیے. دوست سے ایسے بات کرو، بگڑ جاتا. بات کس طریقے سے کر رہا ہے؟ الی ممن یتکلم، تو بات کس سے؟ یہ بھی نہیں فرمایا. خذوہ فغلوہ، یہ بھی نہیں فرمایا. آپ نے چھڑی پڑھائی، ابتس منی یا معاذ یا سواد، مجھ سے قصاص لے، اے سواد مجھ سے قصاص لے. یہ اخلاق، یا غیبت کے بالٹیاں پی کے چلے جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں ہیں. سمجھتے میرا حق بنتا تھا بولنا، میرا حق بنتا تھا خاندان میں اس کی برائی کرنا. اوجعتنی یا رسول اللہ، اقتص منی، مجھ سے بدلہ لو. اللہ اکبر. سواد قربان جاؤں، یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی تو میرا پیٹ ننگا تھا، آپ کے پیٹ پہ تو کپڑا ہے. اللہ کے نبی نے اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ
اپنی چادر کو اوپر اٹھایا، کہا یا تو چھڑی مارو، اب بدلہ لے لو۔ ہمارے نبی تو یہ اخلاق دکھا رہے ہیں، ہم سے ایک ڈانٹ برداشت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی کیا سکھا رہے؟ اقتص منی یا سواد، سواد قصاص لے، نبی کو کہہ رہے اللہ اکبر، قمیض اوپر کی اس سے بدلہ لے، چھڑی پھینکی اور آپ کے پیٹ مبارک سے چمٹ گئے۔ غصہ لینا شروع کیا، یا رسول اللہ میں آپ سے بدلہ کیسے لے سکتا ہوں، کچھ آپ کی جان قربان۔ بنے اقتص منی یا سواد، اقتص منی یا، صحابی کی محبت دیکھ رہے ہیں، پھر بول رہے ہیں بدلہ لے لے، بدلہ لے لے، بدلہ لے لے۔ اللہ کے نبی کو آخرت کی اتنی فکر ہے، ہم داڑھی رکھ کے، ٹوپی کر کے، برقع پہن کے اتنے بے فکر ہو گئے کہ ماں سے بھی بدتمیزی، باپ سے بھی بدتمیزی۔ محلے والے قریب بھی نہیں آ سکتے، یہ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، محلے والے روب سے پیچھے رہیں گے، کوئی ہماری بے عزتی کیسے کر سکتا ہے؟ ہم کوئی نادان ہو گئے؟ ارے اللہ کا نبی کہاں بیٹھا ہے؟ اس مقام پر ثم قاب قوسین او ادنی، اللہ سے ملاقات کر کے آ رہا ہے۔ لولا لما خلقت الافلاق، اگر میں اس کو نہ بناتا کائنات کو بھی نہ بناتا۔ آدم تجھے اسی لیے بنایا، اس لیے کہ محمد کو بنایا۔ اگر میں اسے نہ بناتا تو تجھے میں نہ بناتا، اگر میں اسے نہ بناتا پہاڑ نہ بناتا، اگر میں اسے نہ بناتا یہ کائنات اور جہاں بھی نہ بناتا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کیسے اخلاق رکھے ہوئے، ہم دل میں کینے بھرے ہوئے، بغض اور عداوتیں بھری ہوئی، کس سے؟ علماء سے، کس سے؟ بھائی سے، کس سے؟ بہن سے۔ ہمارے پاس عمل ہی کون سا ہے؟ تو اس رات کے اندر بھی بخشش نہ ہو۔ یہ تین لوگ۔ چوتھا، وہ مرد چلتے ہوئے کھڑے ہونے کی حالت میں ٹکنا چھپانا حرام ہے۔ جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، مجبوری میں اگر کسی نے پینٹ پہنی ہے اور ازار بند باندھا ہوا ہے اور تہمت باندھا ہوا ہے، دھوتی جسے کہتے ہیں، ازار تہمت باندھا ہوا ہے اور پینٹ پہنی ہوئی ہے، شلوار ہے یا لمبا توب جسے جبہ کہتے ہیں وہ پہنا ہوا ہے، اوپر سے جو لباس آ رہا ہے اگر اس سے ٹکنا چھپانے والا ہے عادتاً، تو اس رات میں ایسے شخص کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پانچواں، یہ تو شاید کسی کو قتل کرنے والا، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ شراب پینے والا، اس کی اس رات میں بخشش نہیں ہوگی۔ اور یہ تو وہ لوگ ہیں جو شاید کم ہو، شاید 100 میں 1 ہو جو شراب پیتا ہو، جو قتل کرنے والا ہو۔ لیکن آگے جو بتانے جا رہا ہوں آخری، وہ 100 میں سے اللہ کرے کہ کوئی بھی نہ ہو، لیکن بڑا خطرناک قصہ ہے۔ والدین کے نافرمان کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، والدین کو ستانے والے کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، اللہ معاف نہیں فرماتے اس رات میں۔ اس رات میں نام فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، ان کو مارنا ہے، ان کو زندہ رکھنا ہے، یہ نئے نفوس دنیا میں جائیں گے، یہ نفوس دنیا سے باہر آئیں گے، دنیا سے آخرت میں منتقل ہوں گے، اس کو اتنا رزق دیا جائے گا، اس کو اتنا مال دیا جائے گا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ جب میری روزی تقسیم ہو رہی ہو تو بہتر ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں، تو 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ بہتر ہے کہ ہفتہ، اتوار اور پیر تینوں دن کا روزہ رکھیں۔ ایام 20 کے روزے جسے کہتے ہیں، 13، 14 اور 15، ان روزوں کے رکھنے سے دل سے میل نکلتا ہے، دل سے غصے کا مرض نکلتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا علاج ہے، کسی پیر صاحب کا بتایا ہوا علاج نہیں۔ جس کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ 13، 14، 15 کا روزہ رکھا کرے، اور 15 شعبان کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ تو اگر کوئی رکھنا چاہے تو صرف 15 کا بھی رکھ سکتا ہے، 13، 14، 15 یعنی ہفتہ، اتوار اور پیر اس دفعہ جو آ رہے ہیں اس سال سن 2016، 1436 سن 2016 میں جو شعبان آ رہا ہے،
تو اس کے اندر ہفتہ، اتوار اور پیر اس کا روزہ ہے. یعنی 13، 14، 15 کا روزہ رکھنا مستحب ہے، جن کو ایام بیس کہتے ہیں. لیکن اگر کوئی 15 کا روزہ رکھنا چاہے تب بھی بڑی اچھی بات ہے. اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد قضا روزے کی نیت کرے تو وہ قضا کی نیت کرے. امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو ثواب ہوگا، اس کا بھی، اس ایام بیس کا ثواب بھی ہوگا. لیکن قضا کے اندر نفل کی نیت نہ کرے، ورنہ وہ بھی گڑبڑ ہو جائے گا مسئلہ. تو ان 7 قسم کے لوگوں کی اس مبارک ترین رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی. اور اس مبارک ترین رات میں اللہ کو عبادت بڑی پسند ہے. اللہ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں، تشریف لا کے فرماتے ہیں کہ کوئی ہے الا من مستغفر فاغفر له، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت مانگے میں اس کو معاف کر دوں. کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دے دوں. کوئی ساری دنیا جس کے لیے پریشان ہے، ساری دنیا پیسے کی وجہ سے پریشان. کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے میں اس کو روزی دوں. الا کذا الا کذا الا کذا الا کذا حتی مطلع الفجر. اللہ فرماتے تھے اللہ کوئی ہے جو یہ مانگے، تو یہ مانگے، جو یہ مانگے، جو یہ مانگے، جو یہ مانگے، جو اللہ دنیا کی ہر حاجت کو پکارتے ہیں اور پکار کر فرماتے کوئی ہے جو اس حاجت کو مانگے، کوئی ہے جو اس حاجت کو مانگے، کوئی ہے جو بیماری سے شفا مانگے، کوئی ہے جو عافیت مانگے، کوئی ہے جو مغفرت مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے روزی مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے گھر کا سکون مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے اولاد مانگے، کوئی ہے جو مجھ سے یہ دنیا کی ہر نعمت کا اللہ نام لے کر پکارتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے. اللہ پکارتے رہتے ہیں. کس لیے پکار رہے ہیں؟ اس کو دینا ہے. بڑی بابرکت رات آ رہی ہے. اتوار کا دن ہے، بڑی خوش قسمتی ہے کہ اتوار ہے، تو دن میں 3-4 گھنٹے سو لیں تاکہ رات میں نیند نہ آئے. اور رات میں حلوہ کوئی پکانا ضروری نہیں ہے کہ جناب اس شب رات میں حلوہ بناؤ، پٹاخے بجاؤ. یہ پٹاخوں والی عید ہوتی ہے، یہ گناہ ہے، حرام ہے یہ پٹاخے بجانا، حرام ہے. اور کیسا حرام ہے؟ ایسا حرام ہے کہ کل امتی معافن الا المجاہرین، جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اللہ اس کو معاف نہیں فرمائے گا. کھلے عام گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے. پٹاخے بجانا کھلے عام گناہ کرنا نہیں. چراغ جلاؤ، کوئی اور کام نہیں کرتے تو چراغ لازمی جلاؤ. اس رات کے اندر چراغاں کرنا کوئی مسنون نہیں ہے، کوئی مستحب نہیں ہے، بلکہ ضرورت سے زائد روشنی جلانا بھی گناہ ہے. ان اللہ لا يحب ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین. جو فضول خرچی کرنے والے ہیں اللہ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اللہ ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے بھائی ہے. وانه لا يحب المسرفین، اللہ مسرفین اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. کیوں بھائی اللہ کا پسندیدہ بننا چاہتے یا شیطان کا بھائی بننا چاہتے؟ کوئی بھی نہیں کہتا کہ مجھے شیطان کا بھائی بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ نہیں بننا. اللہ نے چوٹ لگائی ہے، یہ رات آ رہی ہے، اس کی قدر کر لیں. اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں، اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے اللہ سے دعائیں مانگیں. اپنی فطرت کے اندر اگر گناہ ہے تو اللہ سے مانگے اے خدا دل بدل دے، اے اللہ میرا یہ دل بدل دے. ایسا نہ ہو قیامت کے روز آپ پکار لگائے وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں آج الگ ہو جاؤ، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا، پتہ نہیں ہمارا کیا حال ہوگا. ہم مجرموں میں جائیں گے، فرشتے کھینچ کے مجرموں میں لے کے جائیں گے، یا اپنے اللہ کے عاشقوں میں لے کر جائیں گے. اللہ سے مانگے اے اللہ اس دن ہمارا حشر مجرموں سے بچا لیجیے گا. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں شمار کیجیے گا. یہ اللہ سے مانگے. وحصل ما فی الصدور، دلوں میں جو کچھ ہوگا وہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ ماتھے کے محراب سے دھوکہ نہیں کھاتے، سر پر پہنی ٹوپی سے دھوکہ نہیں کھاتے، لمبے سجدوں سے اللہ دھوکہ نہیں کھاتے. اللہ وحصل ما فی الصدور، تمہارے دلوں میں سب کچھ نکال لوں گا.
جو تمہارے دلوں میں ہے وہ کیا مومنین ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم وعن شمائلہم. کیسے مومنین ہوں گے, کیسے لوگ ہوں گے کہ جب ان کا دل کھلے گا تو نورہم یسعی بین ایدیہم, ان کا دلوں سے نور ٹپکے گا جو کہ سامنے آگے پیچھے ہر طرف ہوگا. یہ کیسے ہوں گے کہ دل کے اندر جب دل کھولا تو نکلا پیسہ تھا, کاش کی طرف پیسہ مل جاتا. جب دل کھولا تو کاش کی فلاں لڑکی مل جاتی. جب دل کھولا تو کاش کی فلاں ڈرامہ دیکھ لیتا. جب دل کھولا تو کبھی کسی کا عشق ہے, کبھی کسی کی محبت ہے, حرام عورتوں کے پیچھے لگے ہیں, بیوی کی پیڑائی کر رہے ہیں اور عورتوں کے پیچھے, اور عورتیں مردوں کو دیکھ کے چاہتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہوتا, میرا شوہر ویسا ہوتا. تو دل کے اندر تو یہ دل کی دنیا تو ویران ہے, دل تو تباہ کر دیا. دل تو اللہ کے رہنے کی جگہ تھی, دل کو حرام کاری کے پیچھے لگا لیا. کبھی کسی کا دل فلم پہ, کبھی کسی کا دل میں خود دیکھ کر آیا ہوں حرم میں بیٹھے ہوئے. کوئی غالباً 18-19 مارچ تھی یا کیا تاریخ تھی, پاکستان اور انڈیا کا میچ تھا. حرم میں بیٹھے ہوئے موبائل پر میچ دیکھ کر دل تو میچ کو دے دیا, دل تو کرکٹ کو دے دیا. کرکٹ کھیلنا کوئی گناہ نہیں, حرام نہیں, میں کوئی حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا. یہ کہ دل اس کو مت دو, دل تو اللہ کے لیے رکھو نا, کہ اس میں اللہ کی محبت. یہ دل اللہ کو کتنا یاد کرتا ہے. جس دل میں اللہ کی محبت ہے یا نہیں, بڑا آسان سا کلیہ ہے. دل کبھی اللہ کے لیے تڑپا ہے, دل کبھی اللہ کے لیے بے قرار ہوا ہے, دل کبھی اللہ کے لیے کیسے بے قرار, نماز کے لیے بے قرار ہوا ہے, کبھی روزے کے لیے بے قرار ہوا ہے, کبھی نماز کا شوق چڑھا ہے, کبھی پکنک کے لیے جانا ہوتا ہے نا تو شوق چڑھا ہوتا ہے. اس سے بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے. بڑوں کو نہیں, بچوں کو شوق چڑھا ہوتا ہے. اچھے جوتے آتے ہیں تو بچے ان کو اٹھا کے تکیے کے نیچے رکھ لیتے ہیں, پہنتے نہیں, گندے ہو جائیں گے. تو ان کو شوق چڑھا ہوتا ہے کہ کتنا اچھا چپل آیا, میں نے اس کو پیار کرنا ہے. اس کو اپنے ساتھ سلاتے ہیں نئے چپلوں کو, کہ ہر وقت اس کے دل میں وہ چپل سمایا ہوا ہے. میں اٹھتے ہی کہتا میرے چپل کہاں ہے, اٹھتے ہی کہتے میرے کپڑے کہاں ہیں. اس کو جو چیز پسند ہے, بس دل کا تعلق جس کے ساتھ ہوگا بس اس کی ترجیح ہوگی. یہ آسان سا کلیہ ہے. آج کسی کے دل میں بہت تھوڑی ہوتی ہے, کسی کے دل میں بالکل نہیں ہوتی, کسی کے دل میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اصلاح کرائے, اپنے بڑوں سے پوچھے, جس کے اوپر اعتماد ہے اس سے پوچھے, کسی اللہ والے کے خادم سے پوچھے, سیکھے سمجھے کہ مجھے اللہ کی محبت لینی ہے, اللہ سے تعلق مجھے لینا ہے, اللہ کو دل میں بسانا ہے, اللہ کو دل میں جمانا ہے. کیسے جماؤں؟ یہ شب بارات آ رہی ہے, بہت بڑا موقع ہے. ابھی تیاری کریں تاکہ رمضان کی تیاری رہے, تاکہ رمضان میں اٹھنے کی عادت رہے. اپنے معمولات کو کچھ تبدیل کرے رمضان کے اندر. رمضان کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا, چونکہ ہمارا مزاج ہی نہیں رہا عبادات کا. ہمارا مزاج ہی نہیں رہا کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کو کیا پسند ہے اور اللہ کو کیا پسند, تو فرض بھی خطرے میں ہوتے ہیں. فرض کا بھی شوق نہیں ہوتا. اللہ مجھے بھی معاف فرمائے, ہم سب کو معاف فرمائے. میں محتاج ہو کر بیان کر رہا ہوں, میں کوئی مستغنی ہو کر بیان نہیں کر رہا. اللہ میرے دل میں بھی اتارتے ہیں, سب کے دلوں میں اتارتے ہیں. دعا کرتے ہیں. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم اغفر علينا صبرا وصبرا اقدامنا وانصرني وانصرنا على القوم الكافرين. بتائی حسن نے ایک پرچی دی ہے, والدہ کے گردے کا آپریشن ہے. دعا کرتے ہیں اللہ والدہ کے گردے کو صحیح کر دے, والدہ کے گردے کو صحت مند بنا دے. ایریا کی والدہ کا شوگر کا مسئلہ چل رہا ہے, اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. پھوپھا میرے اسپتال میں ICU میں, اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. جو لوگ بھی بیمار ہیں گھروں میں, اسپتالوں میں, اللہ آپ جاننے والے ہیں جو کتنا مرض میں مبتلا ہے. اللہ جو بھی ہمارے جاننے والے کسی بیماری میں مبتلا ہے سب کو شفا کلیہ عطا فرمائے, سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللہ اپنی پکڑ سے بچائیے. اللہ جس کو اپنے گوتے کے مرض میں مبتلا کیا وہ اللہ صحت عطا فرمائیے. شوگر کو اللہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اللہ آپ کے اختیار میں ہے, اللہ آپ درست فرما دیجیے.
تو ICU میں ایڈمٹ ہے، اے اللہ صحت کاملہ عاجل مستمر عطا فرمائے۔ ہمارے عبداللہ بھائی کی طبیعت ناساز ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، فریکچر ہو گیا، اے اللہ عبداللہ بھائی کو صحت عطا فرمائیے۔ اللہ ہمارے عبداللہ بھائی کی ہڈی کو اے اللہ پہلے سے اچھا کر کے چھوڑ دیجیے، ڈاکٹر نے 6 ہفتے کا بتایا ہے، آپ 3 ہفتے میں چھوڑ دیجیے، آپ کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ مجھ کو دین کی سچی سمجھ عطا فرمائیے۔ بڑے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو صحت عطا فرمائیے۔ جو لوگ بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، گھروں میں، اسپتال میں، سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔